سے پڑھی تھی ملا کے. پہلے کیا کیا تھا ہم نے؟ آزان ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی کوئی ایسا بندہ آزان دے تاکہ وہ جلدی جلدی سارے مزدلفہ پہنچ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا, اللہ اکبر. آئیے مل کے تب تک تلبیہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مزدلفہ کی وادی میں بھی انشاءاللہ اس طرح کو گنگنانا ہے نا. مزدلفہ کی, عرفات کی, منا کی وادیوں کو, پہاڑوں کو, پتھروں کو اپنے ایمان کا گواہ بھی بنانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ تلبیہ جب پڑھیں گے تو یقیناً بروز قیامت یہ وادیاں, یہ پتھر, یہ پہاڑ انشاءاللہ آپ کی ایمان کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے سامنے آئیں گے, میں آپ کا دیدار کروں نا. ماشاءاللہ آپ حاجی ہیں, اللہ کے مہمان ہیں یار. آپ کا دیدار بھی میرے لیے ویسے سعادت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پہنچ چکے تھے, عرفات کو چھوڑا, مغرب کے بعد پہنچے مزدلفہ میں. مغرب اور عشاء کے وقت میں ہم نے ملا کے ادا کی. پہلے مغرب کے فرض, پھر عشاء کے فرض, پھر باقی نمازیں مغرب اور عشاء کی ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اب رات جو ہم نے یہ قیام جو کرنا ہے, یہ رات کہاں رکنی ہے؟ مزدلفہ میں. آج کوئی آپ کا سٹیٹس نہیں ہوگا, کوئی آپ کے لیے کوئی جو ہے سہولت نہیں ہوگی, کوئی نرم بستر نہیں ہوگا, کوئی گدیلا نہیں ہوگا, کھلا آسمان ہوگا, نیچے فرش ہوگا, اور سارے انشاءاللہ سارے حاجی ہوں گے وہاں پہ, کیونکہ وہاں حاجی ہو کے نکلے تھے نا, عرفات سے حاجی ہو کے نکلے تھے. اب سارے حاجی یہاں پہ ہیں, کھلے آسمان کے نیچے ہیں. اب اپنی چٹائی نکال لی, اپنا جو ہے سارا سامان جو ہے اپنے کباب بھرنے والا تکیہ اس کو آپ نے تمام کر لینا ہے, اچھی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے. آج جو رات ہے نا, یہ بڑی قیمتی رات ہے, بڑی قیمتی رات ہے. وہ دن بھی بڑا قیمتی تھا, یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس دن میں ہمارے پیارے آقا آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, آپ نے امت کے لیے دعا فرمائی. دیکھیں میرے آقا کی محبت امت سے کیسی تھی. عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے رو رو کے مانگ رہے ہیں, میرے مالک میری امت کو معاف فرما دے. رب حب لی امتی, رب اغفر لی امتی, رب اغفر لی امتی. رب تعالیٰ نے فرمایا, جا محبوب تیری امت کو اپنے حقوق معاف کر دیے. آپ مزدلفہ پہنچے, پھر بھی امت کو نہ بھولے, پھر بھی امت کے لیے اشک بار ہوئے, ہاتھوں کو بلند کیا, مالک سے پھر فریاد کرتے ہیں, مالک میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کی مغفرت کر دے, میری امت کے سارے گناہ بخش دے. رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوا, جا محبوب عرفات نے اپنے حقوق بھی سارے معاف کر دیے تھے, مزدلفہ میں آئے تیرے محبوب کے غلاموں کو جو قیامت تک آئیں گے سب کو جو ہے حقوق العباد بھی میں معاف کر دوں گا انشاءاللہ. وہاں پہ حقوق اللہ معاف ہونے کا وعدہ ہوا. مزدلفہ کی رات میں حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ ہے, اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حقوق العباد سے مراد کیا ہے, کہ بروز قیامت ہوگا جس کا کوئی حق دینا ہوگا جو اس سے پہلے اس نے دبائے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو رب تعالیٰ اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ میرے بندے کو معاف کر دے, تو وہ بندہ اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ وعدہ آپ کا مزدلفہ کی رات کا ہے جو رب آپ سے فرما رہا ہے. اب یہ رات کیسی ہے؟ یہ رات کتنی پیاری رات ہے, اور کتنی برکت والی رات ہے, اور خوش نصیب ہیں آپ حاجی جو آپ کو نصیب ہوگی. یہ اکابر علماء کے نزدیک یہ رات شب قدر سے بھی افضل رات ہے, شب قدر سے بھی افضل رات ہے. اے پیارے حاجیوں, اپنا سٹیٹس تو دیکھو یار, کیسے رب آپ کو نواز رہا ہے, کیسے آپ رحمت کی بارشیں برسا رہا ہے, کہ دنیا میں کوئی بھی بہت بڑا عابد و زاہد ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو پوشیدہ رکھ دیا گیا. اس کے پاس سند نہیں ہے کہ اس کو نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن حاجی کا سٹیٹس دیکھیں, حاجی کو ڈھونڈنی نہیں پڑی, رب نے ڈھونڈائی عطا فرما دی, حاجی کو گفٹ کر دیا کہ اے میرے بندے آ جا, مزدلفہ کی رات تیرے شب قدر سے بھی افضل رات ہے. اب کرنا کیا ہے, ہم نے اس رات کو عبادت کا اہتمام کرنا ہے, عبادت کا اہتمام کرنا ہے, کیونکہ رات شب قدر نہیں ہے بلکہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے.
تو آپ کو تو یہ ملی ہے گفٹ، رب کی طرف سے جو انعام ملا ہے، اس انعام کو حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے۔ اس رات میں جو کرنے والے کام ہیں وہ ہے کنکریاں اکٹھی کرنی ہے۔ آپ نے کیا اکٹھی کر لینی؟ کنکریاں۔ ویسے دنیا بھر سے کہیں سے بھی آپ کنکری اٹھا کے لے کے آئیں، جمروں پہ رمی کریں، رمی تو ہو جائے گی، لیکن مزدلفہ سے کنکری اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ کنکری کہاں سے ہم نے اٹھانی ہے؟ مزدلفہ کی زمین سے اٹھانی ہے۔ بڑے پتھروں کو توڑ کے چھوٹی نہیں کرنی، بلکہ بھنی بنائی وہاں پہ کنکریاں ہوں گی، بہت بڑی بھی نہ ہو بہت چھوٹی بھی نہ ہو، چنے سے بڑی ہو، کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو، اس سے زیادہ بڑی بھی نہ ہو اس سے زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو۔ یہ اس کا جو ہے مستحب جو ہے وہ طریقہ ہے۔ 72 کنکریاں اکٹھی کر لیں۔ 72 شاید آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہم نے تو 3 دن رمی کرنی ہے، 49 ضرورت آتی ہیں، لیکن 13 کی رمی کرنی پڑ گئی تو پھر آپ کو 70 ضرورت آئیں گی، تو آپ 2 کم از کم فالتو کر لیں، یا ہو سکے تو کچھ اور مزید فالتو کر لیں، 100 کر لیں۔ کس نیت سے؟ اچھی نیت شامل کریں گے تو آپ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس نیت سے وہاں سے لے لیں کہ کسی مسلمان بھائی کے اگر گر گئی تو میں اس کو تحفہ دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کی مدد کر دوں گا۔ اب کنکریوں کو 3 بار دھو لینا، یہ مستحب ہے۔ اب کنکریاں بھی اکٹھی کر لی، رات عبادت میں گزار لی، اور کچھ دیر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آرام کا بھی اہتمام کر لیں۔ آج کی رات ایسے ہر طرف لائٹیں لگی ہوں گی، ٹھیک ہے، بعض ایسے ہوں گے جو زندگی میں کبھی جو ہے لائٹ میں سوئے نہیں ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی بستر کے بغیر انہوں نے نیند نہ کی ہو، لیکن آج یقیناً آپ کے لیے وہ لائٹیں بھی آنکھوں میں لگیں گی، ٹھیک ہے۔ چہرے کو آپ نے ننگا رکھنا ہے، حکم رب ہے، احرام کی پابندیاں ہیں، چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتے، چہرہ بھی ننگا ہوگا، آنکھوں میں لائٹ بھی پڑے گی، نیند کے لیے آپ کو نرم بستر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو مزہ آپ کو اس رات میں ہوگا نا، ایسا مزہ آپ کو ملے گا کہ ساری زندگی اس رات، ہر سال اس رات کے لیے آپ جو ہے دعا رب کی بارگاہ سے کریں گے، مالک وہ رات پھر عطا فرما دے۔ وہ اتنی پیاری رات ہے، شب قدر سے افضل رات، وہ جو کچھ دیر کے لیے آپ کو نیند آئے گی نا، ایسی نیند آئے گی، ایسی نیند آئے گی جیسے آپ سمجھیں گے یار ساری زندگی میں سویا رہا، اتنی پیاری نیند آئے گی آپ کو، ساری تھکاوٹ کو آپ کو دور کر دے گی انشاءاللہ۔ اب جو اگلا کام ہم نے کرنا ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے۔ اپنے صبح جو ہے تہجد کے ٹائم کا الارم لگا کے کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ آرام کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہاں پہ فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے تہجد کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اہل عرب جو ہے اٹھتے ہیں، اور وہاں اہل عرب جو ہے وہ اذان دیتے ہیں، تہجد کی اذان دیتے ہیں۔ کس چیز کی اذان دیتے ہیں؟ بڑی پیاری ان کے اندر ایک یہ ریت ہے تہجد کی اذان والی بھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب کر دے ہمارے علاقوں میں بھی کہ فجر کی اذان ہوتی ہے ساتھ تہجد کی اذانیں بھی شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی کوشش کریں تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کا اہتمام ایسے کریں، جب تہجد پڑھیں نا، رو رو کے رب کی بارگاہ سے دعائیں مانگیں، سلام پھیر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں نا، مالک تو نے توفیق عطا فرمائی، مزدلفہ کی حدود تھی اور میں نے یہاں پہ تہجد کی نماز ادا فرمائی، اے رب کریم ایسا کرم فرما، ایسا کرم فرما کہ ساری زندگی یہ تہجد کی نماز پڑھنے والا مجھے بنا دے، میری فرض بھی نہ چھوٹیں اور میری تہجد بھی نہ چھوٹے۔ رب سے مانگ لے، مانگنے کی رات ہے، ایسا کرم ہوگا کہ انشاءاللہ خود بخود آپ کی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ۔ اب فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے، آپ کا مزدلفہ کا وقوف شروع ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ کا وقوف جو ہے، اس کا وقت جو ہے 10ویں کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، سورج نکلنے تک اس کا وقوف کا وقت ہے۔ اس دوران اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں پہنچ گئے، آپ کا وقوف جو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے گا، عرفات میں پابندی تھی، کیا پابندی تھی؟ کہ مغرب سے پہلے چھوڑ نہیں سکتے، مغرب سے پہلے عرفات کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ آخری ٹائم کی پابندی آپ پہ نہیں ہے۔ جو ہی فجر کا ٹائم داخل ہوا، آپ کا وقوف ہو گیا، اب آپ مینا کو جا سکتے ہیں، مزدلفہ کو سورج نکلنے سے پہلے پہلے بھی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مستحب یہی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب فجر کی نماز ادا کی، آج فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں جو ہی فجر کا ٹائم داخل ہو، آپ اذان ایک شخص دے، سنتیں ادا کریں، اور پھر باجماعت فرض کے جو ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے، اپنی مناجات کا سلسلہ کیا، امت کے لیے دعائیں مانگی، جب دعا سے فارغ ہوئے تو چل پڑے مینا کے لیے، چل پڑے۔ جب مینا میں داخل ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج طلوع، یہ مستحب کام ہے۔ اگر اس طرح کر لیں تو سرکار کی اس ادا کو آپ ادا کر لیں گے، اللہ کے محبوب کے طریقے کو آپ اختیار کر لیں گے۔ یہاں پہ بھی بعض ایسے ہوں گے جو ٹرین کے ذریعے جائیں گے، ٹھیک ہے، عرفات سے بھی بعض کو ٹرین لے کے آئے گی، بعض کو گاڑیاں لے کے آئیں گی، بعض پیدل آئیں گے۔ جن کو اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے نا، ہمت دی ہوئی ہے، میرا مشورہ ان کے لیے ہے، ہمت ہے تو آپ عرفات سے واپسی کا سفر پیدل ہی کریں، آپ کو زیادہ آسانی ہوگی، اور ہر قدم پہ کروڑوں نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی آپ کو۔ پیدل والوں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص
سواری پہ سوار ہو کے آتا ہے فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل آتا ہے اللہ کے محبوب فرشتے اس سے معانقہ کرتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو کوشش اگر ہمت ہے تو واپسی کا سفر آپ کیسے کریں؟ پیدل کریں۔ اگر ہمت نہیں ہے تو پھر یہ کام نہ کریں، پھر گاڑی پہ کریں، ٹرین پہ کریں۔ ٹرین پہ جانے کے لیے بھی ہم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، وہاں پہ ایک دم ہم ہجوم بناتے ہیں تو رش بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو 1.5-2 گھنٹے وہاں پہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور پاکستان کا جو وقار ہے اس کو بھی ہم نے بلند رکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ پاکستان کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، آپ کا ہر فیل یہ کوئی نہیں کہے کہ بیری ٹاؤن سے بندہ آیا تھا اس نے یہ کام کیا ہے، یہ اسلام آباد سے آیا تھا، یہ جناب فتح جنگی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ میمنی ہے، یہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ پاکستانی ہے۔ تو ہم نے اپنے وطن کا وقار انشاءاللہ وہاں پہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ، ہماری وجہ سے ہمارے وطن کا وقار جو ہے اس میں کوئی حرف نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب مزدلفہ میں ہم نے فجر کی نماز ادا کی، رب کی بارگاہ میں مناجات کیجیے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ منا کے لیے چل پڑے۔ اب منا سے آپ جائیں گے جناب، جب منا میں داخل ہوں گے مستحب یہ ہے کہ آپ کو فجر جو ہے کے بعد جب آپ وہاں جائیں تو سورج طلوع ہو چکا ہو منا میں، ٹھیک ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اس سال جو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے وہ تقریباً 4:00 پہ، کارڈ دیجیے گا، یہاں پہ کارڈ ہوگا، آئی صاحب کارڈ دیجیے گا، وہ ٹائمنگ والا کارڈ، فجر کا ٹائم بتائیے گا وہاں پہ مزدلفہ میں جی۔ اس سال جو ہے 2024 میں مزدلفہ میں فجر کا وقت داخل ہوگا 4:13 پہ، 4:13 پہ، یعنی 4:13 سے پہلے ہم نے فجر کی نماز ادا نہیں کرنی، اس سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر ہم نے 4:13 کے بعد ادا کرنی ہے۔ 4:13 سے لے کر سورج نکلے گا 5:37 پہ، اس دوران اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں موجود تھا اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اور جس نے فجر کی نماز اپنے وقت کی ادا کی اس کا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ وقوف ادا ہو گیا، واجب اس کا پورا ہو گیا، اب وہ مزدلفہ کو چھوڑ کے منا کے لیے جا سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا جو 7واں کام ہے، 16 مصروفیات بتائی گئی تھی، 7واں کام جو ہے ہمارا آج 10ویں کی رمی کرنا ہے، ہم نے بڑے جمرے کی رمی کرنا ہے، بڑے شیطان کو ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ رمی کرنا کہتے ہیں، رمی جماعت سے مراد کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ جمرہ کہتے ہیں شیطان کو، چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ اور بڑا جمرہ، جمرہ صغرا، وسطیٰ، کبرا، ٹھیک ہے؟ یہ عربی میں ہوگا، اردو میں بھی لکھا ہوگا، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان۔ آج ہم نے صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹے کو بھی نہیں مارنی اور درمیانے کو بھی نہیں مارنی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے یہ روح پرور مناظر ہوں گے انشاءاللہ، آپ بھی اس میں شامل ہوں گے اللہ نے چاہا تو۔ 10 کی جو رمی ہے اس کا پہلے وقت دیکھ لیتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کی رمی جو ہے اس کا وقت کیا ہے۔ 10 ذوالحجہ کی جو رمی ہے 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 11 کی صبح صادق تک، یہ 24 گھنٹے اس کا ٹائم ہے۔ اس دوران کسی وقت بھی آپ رمی کریں گے آپ کی رمی ہو جائے گی۔ یہ 24 گھنٹے کا ٹائم جو ہے صرف 10ویں کی رمی کا ہے اور کسی رمی کا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا ٹائم صرف 10ویں کی رمی کا ہے۔ اب لیکن اس میں بھی اس کی 4 سلاٹیں بنتی ہیں کہ سورج نکلنے تک جو ہے، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک یہ کرنا مکروہ ہے، یہ کرنا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، اور سورج نکلنے سے لے کر زور تک یہ کرنا سنت ہے، یہ کرنا رمی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور زور سے لے کر مغرب تک یہ بھی جائز ہے، اور مغرب کے بعد بھی رمی کرنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیں 4 سلاٹیں ہیں، 2 مکروہ ہیں، 1 سنت ہے اور باقی جائز ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کس کو اپنانا ہے؟ انشاءاللہ سنت کو اپنا لینا ہے ماشاءاللہ جی۔ یہ کچھ ڈاکومنٹس کسی کے رہ گئے ہیں، آپ نے لے لیجیے گا، عسکری بینک کے ہیں کچھ۔ اب جناب ہم نے انشاءاللہ سورج نکلنے کے بعد رمی کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورج جو ہے 2024 میں منا کی حدود میں 5:37 پہ طلوع ہوگا۔ 5:37 کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے انشاءاللہ آپ نے رمی کر لینی ہے۔ 7 کنکریاں اس انداز سے مارنی ہے کہ جب آپ رمی کرنے کے لیے آئیں نا تو جمرہ جو ہے، جو شیطان جو آپ کے بنے ہوئے دیواریں وہ آپ کی دائیں طرف ہوں، اس طرف سے آپ داخل ہوں۔ یہ سنت طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ویسے کہیں سے بھی آپ رمی کریں گے، کنکری اس کو لگ گئی تو رمی آپ کی ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں جمرے آپ کے دائیں طرف ہوں۔ جب داخل ہوں گے پہلے کو چھوڑ دیں گے، دوسرے کو بھی چھوڑ دیں گے، جو بڑا شیطان ہے اس کے پاس جب جانا ہے ہم نے اس انداز سے کھڑے ہونا ہے کہ جمرہ ہمارے بالکل سامنے ہوگا، جمرہ ہمارے سامنے ہوگا، اور دائیں طرف ہماری منا ہوگی، دائیں طرف ہماری منا ہوگی، اور بائیں طرف ہمارے قبلہ ہوگا، قبلہ ہمارے
بائیں طرف ہوگا، سامنے ہوگا جمرہ. اب شہادت کی انگلی انگوٹھی سے کنکری کو اٹھانا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رمی ہم نے کرنی ہے. کیسے پڑھنا ہے جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر. میں اشارہ کرتا ہوں، آپ پکاریے گا. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں مانگیں گے، سیدھا آگے نکل جائیں گے. رمی کے بعد جو ہے آپ نے کرنی ہے قربانی. کیا کرنی ہے جی؟ قربانی. کیا کرنی ہے؟ قربانی. رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. قربانی جب کریں گے، یہ حج کی قربانی ہے. کون سی قربانی ہے یار؟ بقرہ عید والی قربانی نہیں ہے. وہ اگر کوئی شخص مقیم ہے، بقرہ عید کی قربانی وہ کرے گا تو وہاں پہ بھی کر سکتا ہے اپنا الگ جانور لے کے، تو پاکستان بھی کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے وہاں سے اس کو رمی اپنی قربانی وہاں سے کرا سکتا ہے. یہ جو قربانی ہے اس کا تعلق حج سے ہے. یہ قربانی حدود حرم میں کرنا واجب ہے اور ایام نہار میں کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ رمی کے بعد جو ہے قربانی کریں گے، حدود حرم میں یہ قربانی کرنی ہوتی ہے. قربانی کے بعد آپ نے کرنا ہے اگلا کام حلق یا تقصیر. کیا کرنا ہے یہ؟ حلق یا تقصیر. حلق کیا ہے؟ سر مڈانا. تقصیر کیا ہے؟ چوتھائی سر کے بال کم از کم 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا. لیکن پہلے آپ عمرہ جب کر چکے ہوں گے، آپ کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہوں گے تو آپ نے پھر حلق ہی کرانا ہے. ٹھیک ہے. حلق کہتے ہیں سر پہ اس طرح پھروانے کو، ریزر یا اس سے ہیڈ شیپ کرنے کو حلق کہتے ہیں. جو ٹریمر سے کرتے ہیں مشین سے، وہ حلق نہیں ہوتا. اب یاد رکھیے گا کہ حلق یا تقصیر جو ہے یہ بھی آپ نے حدود حرم میں کرنا ہے. مینا میں کرنا یہ افضل ہے، مکہ پاک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حدود حرم کے اندر اندر ہی آپ نے حلق کرانا ہے. اسی طرح آپ نے جو ایام نہر کے اندر یہ کرانا ہے حلق یا تقصیر. اور سب سے جو پہلی بات اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب قائم رکھنی ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے کرنی ہے رمی، پہلے کیا کرنی ہے؟ پھر کرنی ہے اور پھر کرنا ہے حلق. ان تینوں میں ترتیب رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس ترتیب کو توڑے گا تو اس میں بھی کیا آ جائے گا؟ دم آ جائے گا. تو پہلے کیا کریں گے؟ آواز آنی چاہیے. پہلے کیا کریں گے؟ پھر ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں جناب آگے. جب آپ حلق کرا کے احرام کھول دیں گے، لباس پہن لیں گے، آپ پہ احرام کی ساری پابندیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. لیکن ایک پابندی ابھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ جب تک طواف زیارہ نہیں کریں گے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پہ حلال نہیں ہوتے. یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا، وہ خاص کر جو کپل جا رہے ہیں وہ احتیاط کیجیے گا. بعض حاجی صاحبان جو ہے وہ رمی کرنے کے بعد قربانی اور حلق کرا کے احرام کھول لیتے ہیں تو عزیزے چلے جاتے ہیں، تو وہ اس اندیشے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ نے عزیزے نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے یا خیمے میں آ جائیں یا آپ نے جا کے کیا کرنا ہوگا؟ آگے طواف زیارہ کرنا ہوگا. اگلا کام جو ہمارا طواف زیارہ ہے، اس کا جو وقت پہلے دیکھ لیتے ہیں. طواف زیارہ جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک. 10ویں کو کرنا یہ افضل ہے. اور رمی، قربانی، حلق یا تقصیر کرنے کے بعد لباس پہن کے جا کے آپ مکہ پاک میں طواف زیارہ کریں، یہ افضل ہے. اگر کسی کی قربانی لیٹ ہے، رمی کر لی ہے لیکن قربانی ابھی لیٹ ہے، تو حالت احرام میں بھی جا کے وہ طواف زیارہ کر سکتا ہے. حالت احرام میں بھی جا کے طواف زیارہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ جب بھی طواف زیارہ کریں گے یا کوئی بھی طواف کریں گے، یہ 8 باتیں جو ہے نا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 8 باتیں طواف میں لازم ہوتی ہیں. اس کے بغیر طواف جو آپ کا ادھورا ہوگا اور کفارے لازم ہوں گے. پہلی بات کیا ہے؟ جب بھی طواف کریں گے اینٹی کلاک، یعنی کہ بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے خانہ کعبے کو. جب بھی آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ آپ کے کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے. جب بھی طواف کریں گے حتیم کے باہر سے طواف کریں گے، حتیم کے اندر سے آپ گزر کے طواف نہیں کر سکتے. اسی طرح اجر اسود سے شروع کریں گے. جب بھی طواف شروع کریں گے کہاں سے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عذر نہ ہو تو پیدل طواف کریں گے. عذر نہ ہو تو 70 ڈھانپ کے طواف کریں گے. یعنی جو مرد کا ڈھانپنا لازمی ہے اس کو ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہے طواف کے دوران. جو عورت کو ڈھانپنا ضروری ہے وہ عورت کا بھی لازمی ہے. اب اسی طرح 2 رکعت واجب طواف ادا کرنا یہ واجب ہے. یہ جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں یہ پڑھنا کیا ہے؟ اگر مکروہ وقت ہوگا تو اس وقت نہیں پڑھیں گے، لیکن بعد میں اس کو پڑھنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. جب تک نہیں پڑھیں گے طواف آپ کا جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح جب بھی طواف کریں گے پاکی اور وضو کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے. پاکی ہونی چاہیے اور باوضو ہونا چاہیے. اب اگلی بات جو ہے طواف کا طریقہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا. جو
وہی طریقہ یہاں پہ بھی استعمال کریں گے. اگر حالت آرام میں ہیں تو رمل بھی کریں گے, استباح بھی کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ لباس میں ہیں تو استباح نہیں کریں گے, کندھا ننگا نہیں کریں گے, لیکن رمل کریں گے. پہلے 3 چکروں پہلوانوں کی طرح چلیں گے, کندھوں کو ہلا کے. کیوں؟ اصول یاد رکھیں, ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہے, ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہے, اس میں استباح بھی کیا جا سکتا ہے اور رمل بھی کیا جائے گا, ٹھیک ہے. حالت آرام میں ہوں گے تو استباح بھی ہوگا, رمل بھی ہوگا. اگر لباس میں ہوں گے تو پھر استباح نہیں ہوگا, لیکن رمل اس میں بھی کیا جائے گا. پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے, 4 چکر نارمل لگائیں گے, 7 چکر 8 اسلام, 2 رکعت واجب طواف, زمزم پئیں, ملتزم پہ حاضری دیں. اس کے بعد حج کی صحیح کریں گے. اگلا کام کیا ہے جناب؟ حج کی صحیح کرنا. حج کی صحیح یہ جو ہے, معذرت, حج کی صحیح جو ہے یہ جب بھی کریں گے, یا عمرے کی صحیح, کوئی بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, عمرے کی یا حج کی صحیح ہے, اس میں 4 چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہے. 4 چیزیں کون سی ضروری ہیں جناب؟ صحیح جو ہے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا, یہ واجب ہے. جب بھی شروع کریں گے کوئی صفا سے شروع کریں گے, عذر نہ ہو تو پیدل کریں گے, اور ہر پھیرے کو مکمل کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آدھا پھیرا لگایا تھا اور وہیں سے گھوم کے واپس پیچھے آ گئے, نہیں, ہر چکر کو اپنے آخر تک پورا کریں گے. یہ صحیح مکمل کرنے کے بعد اب واپس آپ نے کہاں پہ آنا ہے؟ مینا آنا ہے. کہاں پہ آنا ہے؟ مینا آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ کہ میرے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحیح کے بعد کہاں تشریف لائے تھے؟ مینا میں. آج بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, اپنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں, یار تھوڑا سا وہاں پہ آرام کر لیں گے, رات وہاں پہ گزاریں گے, صبح چلے جائیں گے, تھکاوٹ دور کریں گے. نہیں, آج جو مینا میں فضیلت ہے وہ کسی اور مقام پہ نہیں ہے. یہ حتیٰ کہ کوئی شخص اگر کعبے میں بھی موجود ہے اور اس نے آج کی طواف زیارہ اور صحیح کر لی ہے, اور وہ رات جو ہے وہ کعبے میں گزارتا ہے, اور ایک جو شخص مینا میں گزارنے والا ہے, فضیلت کس کے لیے زیادہ ہے؟ ہاں جی, یہ راتیں جو ہیں یہ مینا میں گزارنا اس لیے فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ راتیں مینا میں ہی گزاری, یہ سنت مؤکدہ ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے آرام کو آگے نہیں رکھنا ہے, بلکہ سرکار کے فرمان کو اپنے آپ سے آگے رکھنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ مینا میں واپس آئیں گے. اس کے بعد 13واں کام ہمارا ہوگا 11 ذی الحجہ کی رمی. 13واں کام کیا ہوگا؟ 11 ذی الحجہ کی رمی. اور 14واں کام ہوگا 12 ذی الحجہ کی رمی, ٹھیک ہے. ان دونوں رمیوں کا جو وقت ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے زور ہونے کے بعد. زور ہونے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا, اور اگلے دن کی فجر تک رہتا ہے. یعنی 11 کی جو رمی ہے وہ آپ کی جو شروع ہوگی 11 ذی الحجہ سے شروع ہوگی, اور 12 کی فجر سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں. 12 کی فجر سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو 12 کی رمی ہے وہ بھی 13 کی فجر سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں. زور کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. زور سے پہلے رمی کریں گے تو رمی ہماری نہیں ہوگی. زور سے پہلے رمی کریں گے تو 11-12 کی رمی, جی کیا بولا ہے جی میں نے؟ ہاں جی, اس کو سبق یاد کرانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 11 اور 12 کی رمی زور سے پہلے 11 اور 12 کی رمی زور سے پہلے نہیں ہوگی, اور ہم نے کرنی بھی نہیں ہے. جب زور کا ٹائم داخل ہو جائے اس کے بعد رمی کرنی ہے. یہ کیوں بات یہاں پہ تھوڑی سی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں, سیکھ کے نہیں آتے, دیکھتے ہیں یار رش کم ہے تو رمی شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک نہیں شروع کی, اس کو دیکھ کے 5 نے اور شروع کر دی, 5 کو دیکھ کے 50 نے شروع کی, 50 کو دیکھ کے 500 نے شروع کی, کرتے کرتے ہزاروں کے لوگ سے وہ شروع ہو گئے. یار وہ دیکھیں یار رش کوئی جو ہم جا کے رمی کر لیں. مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ 11 اور 12 کی رمی زور سے پہلے ہم نے نہیں کرنی ہے, زور کا ٹائم داخل ہونے کے بعد کرنی ہے. اس سال اللہ نے چاہا 2024 میں 12:23 پہ جو ہے وہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو زور کا ٹائم داخل ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے 12:23 کے بعد انشاءاللہ رمی کرنی ہے. اس کا طریقہ جو ہے وہ پہلے جو 10ویں کی رمی کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے دائیں طرف سے آنا ہے, سامنے جمرے کو رکھ کے, دائیں میں نہ ہوگی, بائیں قبلہ ہوگا. لیکن 11 اور 12 کی رمی جب آئیں گے آپ تو آپ جمرے کے بائیں طرف سے آئیں گے, جمروں کے بائیں طرف سے آئیں گے. یہ سنت طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ویسے جہاں سے بھی رمی کریں ہو جاتی ہے, لگ جائے اس کو پتھر تو, ٹھیک ہے. یہاں سے آئیں گے آپ اس انداز سے آئیں گے, کھڑے ہوں گے کہ مینا آپ کے بائیں جانب ہوگی, قبلہ آپ کے سامنے ہوگا, ٹھیک ہے. آپ 7 کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ سائڈ پہ ہٹ جائیں گے اور ہاتھوں کا رخ جو ہے اس طرح کر لیں گے. دعا ویسے کیسی مانگی جاتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے. لیکن دیکھیں نا اللہ کے محبوب کے یہاں پہ ادا کیسی تھی. یہاں اس طرح دعا نہیں مانگے گی بلکہ اس طرح دعا مانگے گی. تو آج دعا اس طرح مانگنا یہ سنت ہے, یہاں پہ اس طرح دعا مانگنا یہ سنت ہے. اب دیکھیں میں ویسے مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں, مثال دینے کے لیے کہ بندہ ہوتا ہے نا, کوئی جو چور ہوتا ہے, کوئی ڈاکو ہوتا ہے, کر کے چوریاں, تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ضمیر جاگتا ہے, ہینڈز اپ کر دیتا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, بس یار ہینڈز اپ بس. تو اے کاش کے نا جب ہم رمی کریں شیطان کو کنکریاں ماریں, تو اس وقت بھی ہمارا یہ نیت ہو کہ اے رب کریم یہ جو رمی کر رہا ہوں نا
یہ اس مردود شیطان کے خلاف میں اعلان جنگ کر رہا ہوں. آپ یہاں پہ رمی کرنے کے بعد ہاتھوں کو نا بلند کر لیں اس طرح اور آپ کی بارگاہ میں فریاد کریں, اے مالک اس مردود شیطان کے خلاف میں نے رمی جو کی ہے میں اعلان جنگ اس کا کرتا ہوں. اے رب کریم میری مدد فرما, اس جنگ میں میری مدد فرما. تو بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمانے والا ہے, 313 کو ہتھیاروں پہ غالب کرنے والا ہے, اب ابیلوں سے ہاتھی مروانے والا ہے. مالک تیرا کمزور بندہ بھی تجھ سے سوال کرتا ہے, مالک راضی بھی ہو جا اور اس جنگ میں میری مدد فرما, تاکہ اس کی میں بہکاوے میں نہ آؤں. جب بھی کام کروں تیری رضا والے کروں, اس کی رضا والے کام میں نہ کروں. دعائیں مانگے اپنے لیے, والدین کے لیے, امت کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, عالم اسلام کے لیے. پھر اس طرح آگے بڑھیں گے اسی انداز سے, پھر درمیانے جمعے کی رمی کریں گے, پھر سائڈ پہ ہٹ کے اسی طرح دعا مانگنا سنت ہے. دعا مانگنے کے بعد اب آپ جمرے کے اس سائڈ پہ آ جائیں گے اس انداز سے جس طرح پہلے دن ہمیں رمی کی تھی کہ دائیں آپ کے مینا آ جائے گی, بائیں آپ کے قبلہ ہوگا, سامنے جمرہ ہوگا. تو تیسری شیطان کو ہم رمی کریں گے, 7 کنکریاں ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے. 7 کنکریاں مار کے اب دعا نہیں مانگنی بلکہ آگے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب 12 کی رمی کرنے کے بعد 12 کی رمی کرنے کے بعد آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو مینا کو چھوڑ دیں, اپنے واپس ہوٹل میں جا سکتے ہیں, ہوٹل میں واپس جا سکتے ہیں. اور یہیں پہ اسی وادی میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب 12 کی رمی کی نا, یہ بات تھوڑی ذہن میں رکھیے گا, بڑی توجہ طلب بات ہے, آپ کی سب کی توجہ ہے نا ماشاءاللہ. آقا کریم علیہ السلام نے 12 کی رمی ادا کی نا, تو ایک آپ نے ارشاد فرمایا, اعلان فرمایا کہ جو 12 کی رمی کر چکا ہے جانا چاہے تو مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑ دے, جا سکتا ہے, کوئی اس کی حرج نہیں ہے. اگلی جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی محبت والی بات ہے, اور اے کاش کی یہ صدائیں, یہ الفاظ آپ کو مینا کی وادی میں گونجے نا آپ کے کانوں میں, اور آپ کا دل کرے کہ میں محبوب کی ادا کو ادا کروں گا. وہ کیا تھے؟ حضور نے فرمایا جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, 12 کی رمی کرنے کے بعد مینا کو چھوڑ دے, اور جو رکنا چاہتا ہے میرے ساتھ رک جائے, 13 کی رمی کر کے جائے. کتنے پیارے الفاظ تھے کہ اے کاش کی یہ صدا ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم بھی وہاں پہ رک جائیں. کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا, اس طرح ہے کہ ایک ہے اگر کوئی شخص 12 کی رمی کرنے کے بعد مکہ روانہ ہونا چاہتا تھا, لیکن اس کو مغرب جو ہے وہ کیا ہو گئی, مکے اس میں منائی میں ہو گئی. اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ رک جائے, اور اس کا جانا اب معیوب ہے, برا ہے اس کا جانا, رک جائے 13 کی رمی کر کے جائے. اور اگر کسی کو فجر جو ہے وہ مینا میں داخل ہو گئی, وہ جانا چاہ رہا تھا نہیں جا سکا, مینا میں فجر اس کو داخل ہو گئی, تو اب 13 کی رمی اس پہ کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. اب 13 کی رمی کرنے کے بغیر جائے گا تو اس پہ کیا آ جائے گا, دم آ جائے گا. تو ایک ہوتا ہے, 2 طریقے وہ ہیں کہ مجبوری سے کر لیے, کہ مجبوری پڑ گئی یا کرنی پڑے گی 13, اور ایک میں خوشی کے ساتھ رہ گیا, مینا میں خوشی کے ساتھ ٹھہر گیا, اور سرکار کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے جو سرکار نے اختیار کی تھی کہ 13 کی رمی میں کر کے آؤں گا. تو وہاں پہ بعض کا خیموں میں رش جو ہے ختم ہو جاتا ہے, بندے سارے چلے جاتے ہیں, 1-2 بندے رہ جاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں دل پریشان ہوتا ہے یار اب 2 اکیلے رہ گئے ہیں تو کیسے کریں گے. تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کا بھی حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جمروں کے بالکل سامنے ہے بڑی پیاری مسجد ہے, مسجد خیف. کون سی مسجد ہے؟ مسجد خیف, جہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں. 70 انبیاء کرام تشریف فرمائے وہاں پہ, اتنی برکت والی مسجد ہے. وہاں پہ چلے جائیں, رات وہاں پہ گزاریں, بہترین انتظام ہے, سفرہ بھی لگتا ہے وہاں پہ, صبح ناشتے کا بھی اہتمام ہوتا ہے, وہاں رات بھی گزاریں سکون سے, جو ہے 13 کی رمی کر کے پھر آپ واپس اپنے کمرے میں چلے جائیں. اب 13 کی رمی جو ہے اس کا وقت پہلے دیکھ لیتے ہیں. 13 کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کا ٹائم داخل ہونے کے بعد. یوں ہی 13 کا فجر کا ٹائم داخل ہوا, اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے. کب تک رہتا ہے؟ ہاں, یہ 4 رمیاں ہیں, چاروں کا وقت مختلف ہے. ٹھیک ہے, 13 کی رمی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. اس دوران جس وقت بھی رمی کریں گے آپ کی رمی ہو جائے گی. 13 کی رمی بھی افضل یہ ہے کہ آپ زور کے بعد کریں. یہ تھا ہمارا رمی کے حوالے سے آخری جو کام. اس کے بعد واپس ہم چلے جائیں گے اپنے اپنی بلڈنگز میں, عزیزیہ وغیرہ میں. آخری کام ہمارا رہ جائے گا, وہ حج کا آخری کام کیا ہے, حج کا واجب ہے طواف وداع, جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں. طواف وداع یا طواف رخصت, یہ یاد رکھیں کہ طواف وداع جو ہے, طواف زیارہ کے بعد جو بھی نفلی طواف کریں گے, طواف زیارہ کے بعد جو بھی نفلی طواف کریں گے وہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا, چاہے اس میں نیت آپ کریں یا نہ کریں. لیکن میں تو آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ حج کے بعد سب سے پہلے جو طواف کریں نفلی طواف, وہ اسی نیت سے کریں کہ مالک یہ جو طواف کر رہا ہوں یہ طواف وداع کی نیت سے ہی کر رہا ہوں. کیوں کہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اے مالک میں چاہتا ہوں اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں تیرے حکم کی تکمیل کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ طواف وداع آپ حج کے فوراً بعد کر لیں.
اب طواف ودا کر لیا, واجب ادا ہو گیا, حج کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ طواف ودا پہلے کر لیں گے تو بعد میں ہم طواف نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, حرم کے اندر نہیں جا سکتے. یہ بعض باطل ہے, اس سے کوئی حقیقت کا تعلق نہیں ہے. شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں طواف ودا کے بعد مزید طواف کرنا چاہیں, 100 طواف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, عمرے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. طواف ودا کا تعلق جو ہے حج کے واجبات سے, ٹھیک ہے. ہاں افضل یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ جب آپ مکہ پاک کو چھوڑیں نا تو تب بھی آخری کام ہمارا طواف ہی ہو. یہ مستحب ہے. واجب پہلے اگر ادا ہو چکا ہے تو اب یہ طواف ودا آپ کا وہ مستحب ہو جائے گا, یعنی کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. تو یہ تھے ہمارے 16 کام جن کو ہم نے ادا کیا. یاد رکھیے گا یہ 16 کام اس کو ایک دفعہ ہم ایک گو میں دوہرا لیتے ہیں. پہلا ہم نے یہ تھاری آپ نے دہرانا ہے میرے ساتھ مل کے. پہلا کام ہے حج کا احرام. پہلا کام کیا ہے جی؟ پہلا کام کیا ہے؟ ہم نے کہاں سے باندھا تھا؟ اپنی بلڈنگ سے باندھا تھا, ماشاءاللہ. دوسرا کام تھا مینا کا پہلا قیام. یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ 5 نمازیں پڑھی. کون سی؟ ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9ویں کی فجر. رات بھی یہاں پہ گزاری. پھر اگلی رات ہم چل پڑے وقوف عرفات کے لیے. وقوف عرفات ہم نے کیا 9 ذی الحجہ کو. کون سا دن تھا؟ 9 ذی الحجہ. ابتدائے وقت ظہر سے لے کر ہم مغرب تک رہے کہاں پہ؟ عرفات میں. اس سے پہلے ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. 2 نمازیں یہاں پہ ہم نے ادا کی. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں مناجات کی, اپنے رب کو راضی کیا, اپنے رب کی بارگاہ سے بھیک مانگی اور اپنا کشکول بھر کے واپس لوٹ آئے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں ہم نے مغرب اور عشاء ملا کے ترتیب کے ساتھ ادا کی. مغرب اور عشاء کو ترتیب کے ساتھ ادا کیا. اس کے بعد ہم نے مزدلفہ کا قیام کیا, رات یہاں پہ گزاری اور کنکریاں اکٹھی کر لی. اور اس کا اگلا کام ہم نے کیا وقوف مزدلفہ. اس کا ٹائم شروع ہوا فجر سے لے کر آپ کا سورج نکلنے تک. اس دوران ہم نے آرام سکون سے اپنا وقوف کرنے کے بعد ہم چل پڑے مینا کی طرف. مینا پہنچ کے ہم نے جو 7واں کام وہ کیا وہ تھا 10ویں کی رمی. رمی جو ہے انشاءاللہ ہم نے اللہ نے چاہا تو سورج نکلنے کے بعد کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا کام ہوگا حج کی قربانی. حج کی قربانی کے بعد ہوگا حلق. حلق کرنے کے بعد ہم کریں گے طواف زیارہ. طواف زیارہ کے بعد حج کی سعی کریں گے. حج کی سعی کرنے کے بعد واپس مینا آ جائیں گے انشاءاللہ. 11 کی رمی کریں گے, پھر 12 کی رمی کریں گے, اور 12 کی رمی کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 13 کی رمی بھی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. 13 کی رمی کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے اپنی بلڈنگ عزیزیہ میں, سکون سے آرام کریں گے جناب, اپنی تھکاوٹ کو دور کریں گے. اس کے بعد حرم میں آ کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو طواف ودا کی نیت سے ایک نفلی طواف کر لیں گے تاکہ ہمارا حج ہو جائے کمپلیٹ. یہ تھا ہمارا حج کا اگلا مرحلہ جو ہم نے کیا. اب حج کے حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو 5 منٹ انشاءاللہ ہمارے پاس ہوں گے. اب اپنے جو ہے اول تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سارا کلیئر کر دوں, آپ کے جو ذہنوں میں ابہام ہے اس کو دور کر دوں.